بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. یہ تو آپ پڑھ ہی رہے تھے کہ عدالت کن چیزوں سے ثابت ہوتی ہے، اور اس میں سے بھی آپ پڑھ رہے تھے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مختلف بھی ہیں، جن میں ان سے پہلے دو کا تذکرہ ہو چکا ہے. تیسرا یہاں پر ہے جو اہل عراق سے نقل کیا جاتا ہے. خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے کہ اہل عراق کا کہنا یہ ہے کہ عدالت کہا جاتا ہے اظہار اسلام کو. اگر کوئی اسلام کا اظہار کرتا ہے اور ظاہری طور پر اس کے ہاں فسق کا کوئی عمل نہیں پایا جاتا ہے تو اسے عادل مانا جائے گا. اس کے بارے میں مزید پتہ لگانے کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اہل عراق کی رائے یہ تھی کہ عدالت اظہار اسلام کا نام ہے اور مسلمان ظاہری فسق سے محفوظ ہو، یہ کسی کے عادل ہونے کے لیے کافی ہے. اسی سے ملتا جلتا قول ہے ابن حبان رحمہ اللہ کا. ان کا کہنا یہ ہے ان العدل من لم يعرف منه الجرح. عدل اسے کہیں گے جس کے بارے میں بھی جرح کی کوئی بات نہ آئی ہو وہ عادل ہے. جس کے بارے میں بھی جرح کی کوئی بات نہ کہی گئی ہو وہ عادل ہے. لہذا اگر کسی کی جرح نہیں ہوئی ہے تو سمجھ لیں وہ عادل ہے، کیونکہ ہم جو مکلف ہیں وہ ظاہر کے مکلف ہیں. جو چیزیں ہم سے غائب ہیں، پردے میں ہیں، اس کے ہم مکلف نہیں ہیں. ہم ظاہر کے مکلف ہیں، لہذا ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے. تو یہ دو قول آپس میں قریب قریب ہیں، جن کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ظاہری طور پر کوئی اسلام کا دعوے دار ہے، مسلمان ہے، ظاہری طور پر کوئی فسق کی بات اس کے یہاں نظر نہیں آ رہی ہے، اس کے بارے میں کوئی جرح نہیں کی گئی ہے، تو اسے عادل مانا جائے گا. تو یہ ایک قول ہے. اب یہ قول صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، دیکھیں اس سلسلے میں علماء کی رائے کیا ہے. اس قول کو رد کر دیا ہے اور ایک مستقل باب انہوں نے قائم کیا اپنی کتاب میں اس کی تردید پر. انہوں نے کہا باب الرد علی من زعم ان العدالة هي اظہار الاسلام وعدم الفسق الظاہر. ایسے لوگوں کی انہوں نے تردید کی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یہ جملہ پہلے بھی آ چکا ہے، الطریق الی معرفت العدل. کسی کی عدالت کے معلوم ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اسلام کے ساتھ، اس کی امانت کے ساتھ، اس کی نزاہت کے ساتھ، اس کی استقامت کے ساتھ. تو ان سب کا طریقہ یہ ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ باعتبار الاحوال، اس کے احوال کی جانچ کی جائے، اس کے افعال کا تتبع کیا جائے، اور اس کے بعد یہ غالبی گمان ہو جائے کہ وہ شخص عادل ہے، تب کوئی عادل مانا جائے گا. صرف ظاہری طور پر دیکھ لینے، رشتہ قائم کرنا ہے ان سے کیا کسی ان کے ہاں شادی کرنی ہے کیا، یہ ساری چیزیں لوگ سوال کیا کرتے تھے. تو معلوم وہ لوگ اس کو نہیں کافی سمجھتے تھے کہ ظاہری طور پر مسلمان ہے تو کافی ہے. مزید انہوں نے کہا اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو دنیاوی مسائل کے اندر جو گواہ ہوتے ہیں، گواہ کے لیے عادل ہونا ضروری ہے. اور ان کے عادل ہونے میں صرف اظہار اسلام کافی نہیں کہ فلاں مسلمان ہے لہذا وہ عادل ہے، بلکہ جو گواہ پیش ہوں ان کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا وہ عادل ہے یا عادل نہیں ہے. ان کی جانچ کی جاتی ہے، پرکھ کی جاتی ہے، دوسروں سے پتہ لگایا جاتا ہے جو بتائیں کہ ہاں یہ شخص عادل ہے یا عادل نہیں ہے. تو جب دنیاوی جو معاملات ہیں اس میں کسی ایک فرد کا معاملہ ہوتا ہے، جب ان کے اندر جو شہود ہوں اس میں ضروری ہے کہ ان کے بارے میں پتہ لگا جائے، تحقیق کی جائے، جستجو کی جائے. تو اگر کوئی شخص یہ بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے، ایسا کیا ہے، اور اس پر دین کی شریعت کی بنیاد قائم ہونی ہے، اس سے ایک مسئلہ نہیں بلکہ ہزاروں مسائل اس کی بنیاد پر حل ہونے ہیں، تو یہاں پر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خبر دینے والے کے بارے میں عدالت نہیں دیکھی جائے گی کہ وہ عادل ہے یا عادل نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ دنیاوی معاملات میں کوئی شخص گواہی دینے والا کھڑا ہوتا ہے، اس کی عدالت کا پتہ لگایا جاتا ہے، تحقیق کی جاتی ہے، تو
تو اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گواہی دے رہا ہے کہ آپ نے ایسا فرمایا تو اس کے حالات کو بھی پتہ لگایا جائے گا، صرف ظاہر دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ یہاں تک لوگوں نے کہا، بہت سے لوگوں نے، کہ حدیث کے اندر تو اس سے کہیں زیادہ اہتمام ہونا چاہیے جو اہتمام شہادت کے اندر ہوتا ہے، دنیاوی شہادات کے اندر جو اہتمام ہوتا ہے حدیث رسول بیان کرنے والے کے لیے، تو اس سے زیادہ اور اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں، جو بات ہم نے ذکر کی اس سے معلوم ہو گیا ان العدالت شیء زائد، ان العدالت شیء زائد علی ظہور الاسلام، کہ عدالت ظہور اسلام سے ایک اور اوپر کی چیز ہے۔ اس کا پتہ لگانا ضروری ہے، جو معلوم کیسے ہوگی؟ تتبع افعال سے، کسی کے افعال کا پتہ لگا کر کے، کسی کے حالات کی آزمائش کر کے، دیکھ کر کے، تب جا کر معلوم ہوگا۔ اور صرف جو ہے ظاہری طور پر دیکھ لینے سے کہ ہاں مسلمان ہیں اور کوئی ظاہری طور پر فسق کی بات نظر نہیں آ رہی ہے، اس سے کسی کا عادل ہونا ثابت نہیں ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، تو کیونکہ ابن حبان رحمہ اللہ نے جو عدالت کے ثبوت کا طریقہ بتایا ہے اس کے اندر تساہل پایا جاتا ہے۔ جو بھی ظاہری طور پر مسلمان ہو اور اس کی کسی نے جرح نہ کی ہو تو وہ عادل مانا جائے گا۔ پھر اس کی روشنی میں تو بہت سے وہ لوگ جو مجہول ہیں، جن کے بارے میں نہ ان کی توثیق کی گئی ہے نہ ان کی تعدیل کی گئی ہے، وہ بھی سب عادل قرار پائیں گے۔ اسی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ ابن حبان اگر کسی کی توثیق کریں تو اسے بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اس کے اندر، کیونکہ ان کی رائے علماء کی رائے سے مخالف ہے مجہول راویوں کی توثیق کے بارے میں، کہ مجہول راویوں کی توثیق گویا کی کر دیا کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں اگر ایک مسلمان ہے اور جرح کی بات کوئی نہیں ملی تو ابن حبان اس کو ثقات کے خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ آپ ابن حبان کے ساتھ آپ زیادتی کریں اور ابن حبان کی توثیق کو آپ کوئی اعتبار نہ دیں۔ ابن حبان کی توثیق مکمل طور پر اسی طرح کی ایسا نہیں ہے، جیسا کہ علامہ معلم یمانی نے اپنی کتاب التنکیل میں بہت اہم بات کہی ہے کہ ابن حبان کی توثیق کے کچھ درجات ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ تحقیقی بات یہ ہے کہ ابن حبان کی توثیق کے کچھ درجات ہیں۔ پہلا درجہ ان یصرح بہ، ابن حبان صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کسی راوی کے بارے میں کہ فلان ثقۃ کان متقنا فلان مستقیم الحدیث، اس طرح کی عبارات کہہ دیں۔ دوسرے ایسے روات ہو سکتے جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ان کے شیوخ میں سے ہیں جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، ان کا انہوں نے تجربہ کر رکھا ہے، ان کو انہوں نے اپنی کتاب الثقات میں ذکر کیا۔ تیسرا یہ ہے کہ راوی جس کو انہوں نے ثقات میں ذکر کیا ہے وہ کثرت حدیث میں معروف ہے، بہت حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں، اس طور پر کہ یہ علم ہو جائے کہ ابن حبان کے سامنے ان کی بہت ساری احادیث رہی ہیں۔ چوتھا، ابن حبان کے کلام کے سیاق سے ظاہر ہو رہا ہو کہ وہ اس آدمی کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ چار طرح۔ پانچواں، باقی اس کے علاوہ دیگر لوگ۔ تو ایک کلام سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس راوی کو جانتے ہیں ابن حبان، یا وہ شخص کثرت حدیث میں معروف ہے، وہ شخص ابن حبان کے اساتذہ میں سے جس کو انہوں نے جانچا پرکھا ہے، اور پہلا یہ ہے کہ صراحت کے ساتھ کہہ دیا انہوں نے راوی کے بارے میں کہ وہ متقن فلاں اس طرح سے ہے۔ یہ پانچ طرح کے آپ کو روایت ملیں گے جن کو کتاب اپنے الثقات میں ذکر کیا ہے ابن حبان رحمہ اللہ نے۔ کیا یہ سب کے سب ایک درجے کے ہیں؟ کیا ان کو کہہ دیا جائے گا توفیق میں متساہل ہیں لہذا ان ساری توفیقات کو ان کے تصور کے خانے میں ڈال دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے۔ تفصیل بیان کیا آگے انہوں نے، آگے کیا فرماتے ہیں؟ فالأولیٰ، انہوں نے کہا کہ اگر ابن حبان الخلل واللہ اعلم کان متقنا یا مستقیم الحدیث، تو دوسروں کی توفیق سے بالکل بھی یہ کمتر نہیں ہے، دوسروں کی توفیق سے بالکل بھی کم نہیں ہے، بلکہ آپ سمجھیں کہ دوسروں کی توفیق سے زیادہ ان کی توفیق اثبت ہے جی۔ تو ایسے مطلب کسی وقت نہ لگا دی بات یہ
तौसीक करने मुतसाहिल है, एक खास चीज है जिसके अंदर तसाहुल इनके यहाँ और खास एक राय की वजह से। तो अगर किसी के बारे में सराहत से कह दे काना मुत्किन मुस्तकीम लगी फलान सिक़तुन, तो वो दूसरों की तौसीक से कम नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों की तौसीक से बुलंद है उसका दर्जा। और जो दूसरा नंबर है कि अगर रावी जिसको उन्होंने थिक़ात में जिक्र किया है वो उनके शयूख में से जिनके साथ उनका उठना बैठना रहा है, उनकी तहकीक की है, तो वो भी पहले दर्जे से करीब है बिल्कुल वो भी। और तीसरा वो रवात जो कसरत हदीस में मारूफ है और उन्हें इब्न हिब्बान ने अपनी किताब में जिक्र किया है मकबूल, ऐसे रवात भी मकबूल करार पाएंगे। और चौथा, अगर इब्न हिब्बान के कलाम के सियाक से लग रहा हो कि उस रावी को उन्होंने अच्छी तरह से जांचा है, परखा है, तो वो भी क्या है, सालिम चलेगा, उनकी रवायतें भी आप ले सकते हैं, हसन दर्जे की तो होंगी। हाँ, खलल कहाँ है, जो उससे भी कम हो, जो गया कि मजहूल के तौर पर रवात है, मजाहिल हैं, उनके बारे में ना तो किसी की तौसीक मौजूद है, ना किसी की उनके बारे में जरह मौजूद है, ऐसे रवात को अगर अपनी किताब और थिक़ात में वो जिक्र करते हैं, ना तो वो कसरत हदीस में मारूफ और ना उनके कलाम से मालूम हो रहा उस रावी को अच्छी तरह से जानते हैं वो, तो ये वो तबका है, ये वो दर्जा है जो खलल से मामूल नहीं है। यहाँ पर इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह का तसाहुल काम करेगा। तो ये बहुत ही बारीक तफसील बयान की है मुअल्लिम यमानी रहमहुल्लाह ने तौसीक इब्न हिब्बान के ताल्लुक से। जी हाँ, तो एक और इजाफा कर सकते हैं इसके अंदर, मुअल्लिम यमानी रहमहुल्लाह के बाद पर एक और इजाफा कर सकते हैं कि उन्होंने कहा इन्नहु यंबग़ी अन युज़म्मा इला मा ज़करहुल मुअल्लिम, जो मुअल्लिम यमानी रहमहुल्लाह ने बात कही है उस पर एक चीज और हम आगे जोड़ सकते हैं जो बहुत अहम है, जो मैंने इस इल्म के में जो मुमारसा मेरा है और जो इस इल्म में मैंने मेहनत की है, ताल्लुक उसका अमली प्रैक्टिकल तौर पर रहा है और शायद ही लोगों ने उस पर तंबीह की हो और अक्सर तलबतुल इल्म उसकी तरफ से गाफिल है, वो ये है कि अन्ना मन वस्सक़हु इब्न हिब्बान, किसी रावी के अगर इब्न हिब्बान ने तौसीक की है, वक़द रवा अन्हु जमअन मिन अस-सिक़ात, और उनसे उस रावी से सिक़ात की एक जमात रिवायत कर रही है, उस रावी से सिक़ात की एक जमात रिवायत कर रही है, वलम याति बिमा युनकरु अलैहि, और कोई ऐसी हदीस वो रिवायत नहीं कर रहा है जो मुनकर हदीस है, फहुव सदूक़ुन युहतज्जु बिही, तो रावी सदूक होगा और उससे हुज्जत पकड़ी जाएगी, दलील पकड़ी जाएगी। ये इजाफा किया है अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने ये मुअल्लिम यमानी रहमहुल्लाह की बात पर। ये दो हजरात हैं, उनमें तीसरा एक नाम जोड़ लीजिएगा आप अहमद मोहम्मद शाकिर रहमहुल्लाह का। तो इस असर करीब के तीन बहुत बड़े फन हदीस के माहिरीन, एक अब्दुर्रहमान यहया अल-मुअल्लिमी अल-यमानी, दूसरे अहमद मोहम्मद शाकिर और तीसरे मोहम्मद नासिरुद्दीन अल-अलबानी। ये तीन अजीम शख्सियात है फन हदीस में इस अहद करीब की। जी, अब एक दो मसाइल यहाँ है तादील के ताल्लुक से। पहला मसला ये है कि अगर किसी आदिल शख्स ने किसी शख्स से रिवायत की और उसका नाम लिया हद्दसनी फलां, रिवायत करने वाला आदिल, तो क्या उससे रिवायत करना ये माना जाएगा कि वो उसकी तादील कर रहा है? क्योंकि अगर वो उसे आदिल ना समझता तो क्यों रिवायत करता उससे? तो क्या किसी आदिल शख्स का किसी शख्स से रिवायत करना ये माना जाएगा कि इसकी तरफ से उसकी तादील है या नहीं माना जाएगा? तो इस सिलसिले में कई अक़वाल हैं, मशहूर तीन कौल इसमें। अक्सर उलमा की राय यह है कि अगर कोई आदिल शख्स किसी से रिवायत कर रहा है तो सिर्फ रिवायत करना उससे उसकी तरफ से तादील नहीं माना जाएगा। क्यों? वजह क्या है तालील उसकी? क्योंकि आदिल शख्स गैर आदिल से रिवायत कर सकता है, आदिल शख्स गैर आदिल से रिवायत कर सकता है। किसी से रिवायत करना और चीज है और किसी की तादील करना दूसरी चीज है। तो आदिल शख्स गैर आदिल से रिवायत कर सकता है, और कर सकता ही नहीं बल्कि आदिल लोगों ने, अइम्मा ने रिवायतें की हैं ज़ईफ लोगों से, गैर आदिल लोगों से। तो आदिल गैर आदिल से रिवायत कर सकता है, लिहाजा सिर्फ
روایت کرنا یہ تعدیل کو متضمن نہیں ہے۔ دوسرا قول، بعض اہل حدیث نے کہا ہے کہ عدل شخص اگر کسی سے روایت کر رہا ہے تو مانا جائے گا کہ اس کی وہ تعدیل کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ کیا، کیوں کہہ رہے ہیں صاحب؟ اس کی تعلیل یہ ہے کہ ان الروایت تتضمن التعدیل، کہ روایت کرنا خود اس بات کو متضمن ہے کہ اس کی تعدیل کر رہا ہے۔ اس اعتبار سے کہ اگر عادل شخص جس سے روایت کر رہا ہے اگر اسے معلوم ہوتا اس کے اندر کوئی جرح کی بات ہے تو بیان کرتا، جانتے ہوئے نہ بیان کرنا یہ غش فی الدین کہلاتا ہے۔ تو اگر جانتے ہوئے بیان نہیں کرتا تو وہ غش فی الدین غاش کہلائے گا، اور اگر غاش ہے وہ تو خود عادل نہیں ہے، اگر وہ غاش تو خود عادل نہیں۔ لہذا اگر کسی کو آپ نے عادل مانا ہے اور وہ کسی سے روایت کر رہا ہے تو لازماً مانا جائے گا وہ عادل ہے، کیونکہ اگر وہ عادل نہ ہوتا تو اس سے روایت نہیں کرتے، اور روایت کرتے تو بیان کرتے تھے کہ عادل نہیں ہے، دیکھو میں اسے محتاط رہنا۔ تو روایت کرنا اور اس کے بارے میں کوئی جرح بیان نہ کرنا یہ خود بتاتا ہے کہ وہ راوی عادل ہے، اور نہ اگر ایسا بغیر بیان کیے ہوئے اور روایت کر دیتا کوئی تو غاش فی الدین مانا جاتا، اور غاش فی الدین یہ خود عادل نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسرا قول اس سلسلے میں۔ تیسری رائے یہ ہے کہ اگر وہ عادل راوی صرف ثقہ سے روایت کرتا ہے، غیر ثقہ سے روایت نہیں کرتا، عادل راوی صرف ثقہ سے روایت کرتا ہے، غیر ثقہ سے روایت نہیں کرتا ہے، تب تو یہ مانا جائے گا کہ یہ اس کی تعدیل مانی جائے گی۔ یہ صرف ثقہ سے روایت کر رہے ہیں، روایت کرتے ہیں، غیر ثقہ سے روایت کرتے ہی نہیں، لہذا اگر وہ کسی سے بھی روایت کرے تو مانا جائے گا ان کی طرف سے اس کی تعدیل۔ اور اگر راوی ایسا ہے جو ثقہ اور غیر ثقہ ہر ایک سے روایت کرتا ہے تو پھر تعدیل نہیں مانا جائے گا۔ تو ایک قول ہوا تعدیل نہیں مانیں گے، ایک قول ہوا تعدیل مانیں گے، ایک قول میں تفصیل آ گئی کہ اگر صرف عادل سے کوئی روایت کرتا ہے، غیر عادل سے روایت کرتا ہی نہیں ہے تب تو تعدیل مانیں گے، لیکن اگر کوئی عادل غیر عادل ہر ایک سے روایت کرتا ہے تو پھر ایسے موقع سے تعدیل نہیں مانا جائے گا۔ چلیے جی ہاں، تو سخاوی کہتے ہیں یہ جو تیسرا قول ہے تفریق والا، تفصیل والا، یہی قول صحیح ہے علماء اصول کے ہیں، جیسے سیف العامدی ہیں، ابن الحاجب ہیں، ان کے علاوہ اور دیگر لوگ، اور اسی کی طرف محدثین کی ایک جماعت گئی ہے۔ شیخین کا میلان، ابن خزیمہ کا میلان بھی سے اپنی کتاب جو صحیح ابن خزیمہ ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم ہے، ان میں ان کا میلان اسی طرح معلوم ہوتا ہے۔ حاکم کی مستدرک میں بھی ان کا میلان اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگ کہ جن سے روایت کرنے والا شخص صرف عادل سے روایت کرتا، غیر عادل سے روایت کرتا ہی نہیں ہے، ان کا روایت کرنا ہی اس کی تعدیل مانا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا نبالی اللہ نسأل عن رجل حدث عنہ مالک، جس آدمی سے امام مالک نے روایت کر دی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اب اس کے بارے میں کسی سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، امام مالک کا روایت کرنا اس کے بارے میں کافی، امام مالک کا روایت کرنا اس کے بارے میں کافی ہے کہ وہ شخص عادل ہے، عدالت اس کے یہاں پائی جاتی ہے، کیونکہ اگر غیر عادل ہوتا تو امام مالک اس سے روایت نہیں کرتے۔ تو یہ تیسرے قول ہے کہ کو راجح قرار دیا امام سخاوی رحمہ اللہ نے کہ یہی جو ہے اسی طرف محدثین کو عموماً میلان ہے کہ اگر کوئی راوی ایسا ہے، کوئی حدیث محدث ایسا ہے جو صرف ثقات سے روایت کرتا ہے یا صرف عادل سے روایت کرتا ہے تو پھر اس کے روایت کرنا مجرد یہ تعدیل۔ جی ہاں، تو جو دوسرا قول ہے جن لوگوں نے کہا کہ صرف روایت کرنا یہ اس کی تعدیل مانی جائے گی، اس قول کا مناقشہ کیا گیا ہے چند امور کے ساتھ، یہ بات صحیح نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی شخص کا کسی سے روایت کرنا یہ اس کی طرف سے تعدیل مانا جائے گا
تو اس بات کا بھی امکان ہے کسی نے روایت کی کسی شخص سے اور اسے نہ معلوم ہو کہ عادل ہے یا عادل نہیں، اسے روایت کرنے سے کیسے معلوم ہو جائے گا اس کی تعدیل کر رہا ہے؟ اس بات کا پورا احتمال ہے کسی مجلس میں اس سے حدیث سنی ہے اور اس سے روایت کر رہا ہے وہ شخص، اسے نہیں معلوم کہ فلاں شخص عادل ہے یا عادل نہیں ہے، تو روایت کرنے سے کیسے معلوم ہو گیا کہ اس نے اس کو جانچا پرکھا سارا سب کچھ کیا؟ ہاں، ان سے حدیث سنی کسی مجلس میں، ان سے روایت کر دی انہوں نے، اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ شخص کی عدالت کو جانتا ہو، اس بات کا امکان ہے کہ اس کی عدالت کو نہ جانتا ہو، پھر کیسے کہیں گے غاش فی الدین؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی جرح جانتا بھی ہو کہ فلاں کے اندر جرح ہے تو ہمیشہ اس جرح کو بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا، جرح کو بیان کرنا پتہ لگانا ضروری ہوتا ہے جب کسی حدیث پر عمل کرنا ہو، کوئی فتویٰ دینا ہو، مسئلہ بیان کرنا ہو، تو وہاں پر ضروری ہوتا ہے کہ اس کا پتہ لگایا جائے کہ آیا یہ روایت اس قابل ہے کہ نہیں کہ اس کے مطابق فتویٰ دیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ روایت میں تو فتویٰ نہیں ہوتا، روایت کرنا یہ فتویٰ نہیں ہے، روایت کرنا تو الگ چیز، ایک چیز ہم نے سنی تھی آگے پہنچا دی، دوسرے اور لوگ یہ تحقیق کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں پتہ لگا سکتے ہیں۔ تو اگر اس کے بارے میں اسے جرح کا کسی پتہ بھی ہو تو اس کا ذکر لازم نہیں کہ روایت کرتے وقت آپ اس کو ذکر کریں، بلکہ اس کے حالات کے بارے میں پتہ لگانا، محنت کرنا، اس کی خبر پر جب عمل کرنا ہو، اس کی خبر پر فتویٰ دینا ہو، وہاں آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں پتہ لگائیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ روایت کرنے سے اتنا فائدہ تو ہو جاتا ہے کہ کسی کی جہالت العین ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی سے دو لوگ روایت کر رہے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ مجہول العین نہیں ہے راوی، مجہول العین، تو روایت کرنے سے کسی کی جہالت العین ختم ہوتی ہے، جو شرط اس کی ہے جہالت العین ختم ہونے کی اس کے ساتھ، اور عدالت جو ہے صرف روایت سے نہیں معلوم ہوتی ہے، عدالت کسی کی معلوم ہوتی ہے خبرہ سے، اس کے بارے میں تجربہ سے، اور صرف روایت کرنا یہ خبرہ پر دلیل نہیں ہے، روایت کرنا یہ خبرہ کی دلیل نہیں کہ انہوں نے ان کو اچھی طرح سے پڑھا۔ کتنے لوگ ہیں کسی کی مجلس میں ایک بار رہے، دو بار گئے، سنے بیٹھے، اس سے نہیں معلوم ہو جاتا کہ پورا خبرہ ان کے بارے میں ہو گیا ہر ایک کو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر آپ حقیقت حال میں دیکھیں گے تو خود معلوم ہو جائے کہ یہ قول غلط ہے، صرف عادل کی بات نہیں ہے، ائمہ ثقات نے دھوکہ اور کذابین سے روایتیں بیان کی، بغیر اس کے بیان کرے کہ دیکھو یہ فلاں کذاب ہے فلاں ہے، تو روایت بیان کرنا اور چیز ہے اور تعدیل کرنا دوسری چیز ہے۔ روایت کرنا کسی سے اور چیز ہے اور کسی کی تعدیل کرنا یہ دوسری چیز ہے۔ دیکھیں کیسے ائمہ نے روایت کیا، اس کے بارے میں کچھ نمونے۔ قال شعبہ، جی ہاں، شعبہ کہتے ہیں لا تحملوا عن سفیان الا عمن تعرفون، جب سفیان کوئی حدیث بیان کریں تو ان کی حدیث مت لیا کرو، تحمل نہ کیا کرو، اللہ ہے کہ وہ ان لوگوں سے بیان کرے حدیث جن کو آپ لوگ جانتے ہیں، بتاؤ کون ہے کیسا ہے، کیوں؟ فَإِنَّهُ كَانَ لَا يُبَالِي عَمَّنْ حَمَلَ، کیونکہ سفیان یہ کس سے حدیث لے رہے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کوئی بھی حدیث بیان کرے اس سے لے لیتے، یہ لینے کا مطلب اس کی تعدیل کر دی، اس پر سفیان نے فتویٰ دے دیا، ایسا نہیں، روایت لینا بیان کرنا اور چیز ہے۔ إِنَّهُ يُحَدِّثُكُمْ، وہ تو ابو شعیب المجنون جیسے لوگوں سے حدیث بھی روایت کرتے، نقل کرتے۔ تو ایک آدمی نے شعبہ سے کہا، سفیان ثوری نے ہم سے حدیث بیان کی ایک آدمی سے، جا کے میں نے اس آدمی کے قبیلے میں پوچھا بھی فلاں آدمی کون ہے، پتا چلا کہ وہ تو چور ہے، گھروں میں نقل زنی کرتا ہے، اور اس سے حدیث کون بیان کر رہے ہیں؟ شعبہ۔ تو اگر کسی راوی کا کسی سے حدیث بیان کرنا اس کی تعدیل ہے تو معلوم ہوگا کہ یہ سفیان کن لوگوں کی تعدیل کر رہے ہیں؟ ابو شعیب المجنون کی تعدیل کر رہے ہیں، اور ایک چور کی تعدیل کر رہے ہیں، تو واقع اور حقیقت میں دیکھیں گے آپ تو اس کے برخلاف ملے گا۔ شعبہ کہتے تھے سفیان ثقۃ یروی عن الکذابین، سفیان ثقہ ہیں لیکن وہ کذابین سے بھی روایتیں نقل کرتے تھے۔ عمر بن علی نے کہا کہ مجھ سے یحییٰ ابن سعید القطان نے کہا تھا لا تکتب عن معتمر الا عمن تعرف، معتمر سے وہی حدیثیں لکھو جن کی وہ روایت کرے ایسے لوگوں سے جن کو آپ جانتے ہیں،
فإنه يحدث عن كل، کیونکہ وہ ہر ایک کسی سے حدیث نقل کر دیتے ہیں معتمر. تو یہ معتمر ابن سلیمان، سفیان بن سعید الثوری، ان جیسے ائمہ کے بارے میں دیکھیں آپ کہ وہ روایت کرتے تھے، غیر عادل لوگوں سے روایت کرتے تھے. تو کسی عادل شخص کا کسی شخص سے روایت کرنا یہ اس کی تعدیل نہیں مانا جائے گا. جی اب جو لوگوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص غیر ثقہ سے روایت کرتا بغیر بیان کرتے ہوئے تو غاش فی الدین مانا جائے گا، یا اس کا جواب بھی سن لیجیے. جو یہ کہا ہے دوسرے قول کے قائلین نے کہ اگر ثقہ روایت کرے کسی ایسے ثقہ سے جو ثقہ نہیں ہے، کسی ایسے راوی جو ثقہ نہیں ہے اور اس کی حالت بیان نہیں کر رہا ہے، تو غاش فی الدین مانا جائے گا. اس کا جواب خطیب بغدادی نے دیا ہے. انہوں نے کہا نہایت امرہ ان یکون حالہ کذالک مع معرفتہ انہ غیر ثقہ، کہ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی غیر ثقہ سے روایت کرے اور بیان نہ کرے غاش فی الدین مانا جائے گا. چلو مان لیتے ہیں کہ مانا جائے گا. یہ اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں جبکہ وہ پتہ ہو کہ وہ ثقہ نہیں ہے اور پھر بھی بیان نہیں کرنا، جبکہ وہ پتہ ہو کہ وہ ثقہ نہیں پھر بیان نہیں کر رہا. لیکن اس بات کا بھی تو امکان ہے کہ اسے خود پتہ نہ ہو، اس بات کا امکان ہے کہ اسے خود خبر نہ ہو اور بیان کر رہا ہو. لیکن صرف یہی بات صرف نہیں ہے کہ لوگ بیان نہیں کرتے اس کی وجہ ہوتی ہے، بلکہ بیان کرنے کا ایک محل ہوتا ہے، کب بیان کرنا ہے کب نہیں بیان کرنا ہے. تو ایک روایت کا موقع ہوتا ہے اور ایک حدیث کی تحقیق کا موقع ہوتا ہے. دونوں الگ الگ مواقع ہوتے ہیں، دونوں الگ الگ مواقع ہوتے ہیں. صرف بیان کر دینا، صرف روایت کر دینا اس سے لازم نہیں آتا ہے کہ اس کی تعدیل کر رہا ہے. جب ضرورت تو اگر آپ پوچھیں اس سے آپ روایت کر رہے ہیں ان کا کیا حال ہے، اگر وہ کہتے کہ ہاں ثقہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اس سے پوچھیں کہ کیا حال ہے تو معلوم ہوا کہ اسے پتا ہوگا کہ ضعیف ہے تو بتائے گا کہ راوی کیسا وہ ضعیف ہے. خطیب بغدادی کا تو سمجھ میں نہیں آیا ہے. کون سا؟ یہ والا جو جواب دیا انہوں نے کہا نہایت امرہ، زیادہ سے زیادہ آپ آخری حد تک اتر کے یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم سے غاش فی الدین مانیں گے جب اسے معلوم ہو اور پھر بھی نہ بتائے. لیکن کیا ضروری ہے کہ ان کو معلوم رہا ہو کہ فلاں یہ راوی جو ہے غیر عادل ہے؟ کیا اس بات کا امکان نہیں کہ اسے خود معلوم نہ ہو کہ عادل ہے کہ نہیں عادل ہے؟ واضح ہے؟ جی شیخ. ہاں لیکن یہ نہایت امری کہا انہوں نے علی سبیل التنزیل. چلو مان لیتے ہیں کہ اگر کوئی غیر عادل، یہ بھی اصل نہیں ہے، یہ بھی اصل نہیں کہ غاش مانا جائے گا جانتے ہوئے بیان کرے تو بھی، کیونکہ ہر چیز کا الگ محل ہوتا ہے، روایت کا الگ اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے اور حدیث کی ریسرچ اور تحقیق وہ بیان کرنا وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن چلو مان لیتے ہیں بفرض محال، تو یہ اس وقت ہوگا غاش جبکہ اسے پتا ہو کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں غیر ثقہ، یا تو بھی کنفرم نہیں کہ وہ اسے اس کے بارے میں اسے پتا ہے یا نہیں پتا ہے. تو جو تیسرا قول تھا تفصیل جس میں تھی اس میں یہ چیزیں اس پر وارد نہیں ہوتی مذکورہ چیزیں. یہ امکان جو چار باتیں اس پہلے پیش کی گئی ہیں دوسرے قول کے رد میں الف با جیم دال، کہ یہ تیسرے قول پر وارد نہیں ہوتی ہیں کیونکہ راوی اپنے شیخ کے انتقاء سے معروف ہے کہ اپنے مشائخ کا انتخاب کرتا ہے، صرف ثقات ہی سے روایت کرتا ہے. اس لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جس کے بارے میں پتا ہو اس کے حالات سے صرف وہ ثقات سے روایت کرتا ہے. اگر وہ کسی راوی سے روایت کرے تو کہا جائے گا کہ یہ راوی فلاں کے نزدیک ثقہ ہے کیونکہ انہوں نے اس سے روایت کی ہے، ثقہ مانا جائے گا. اب اس کے بعد ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کچھ نام تو ایسے آئیں کہ جن کے بارے میں یہ ہو کہ وہ صرف ثقات ہی سے روایت کرتے، کچھ نام ایسے لوگوں کے ہو، اگر وہ کسی سے روایت کرے تو مانا جائے گا ثقہ. تو وہ چند لوگوں کے نام، جی ہاں سخاوی کہتے ہیں وہ لوگ جو صرف ثقات ہی سے روایت کرتے تھے الا کہ نادر. ان میں سے ایک امام محمد ہے، دوسرے بقی ابن مخلد ہیں، حریث ابن عثمان، سلیمان ابن حرب، شعبہ ابن الحجاج، عبد الرحمن ابن مہدی، مالک ابن انس، سعید القطان،
یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف ثقات سے روایت کیا کرتے تھے. اگر یہ کسی سے روایت کر مانا جائے گا کہ وہ ان کے نزدیک ثقہ ہے. جی چھوٹی سی بات اور تو ایک بات کو تھوڑی تنبیہ اس پر ضروری ہے کہ اطلاق نہیں ہے کہ بس کسی کا نام آ گیا تو ان کے جو شیخ لازمن وہ ثقہ ہو بالکل. یہ غالب ہے اکثر ایسا. ہاں کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ دوسروں نے جرح کی ہے تو ایسے موقع سے ان کی بات کو لیا جائے گا. تو شعبہ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ثقات سے روایت کرتے تھے انہوں نے بالکل ضعیف لوگوں سے روایت کی ہے. چنانچہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے 18 لوگوں کا ذکر کیا ہے امام شعبہ کے مشائخ میں سے جو ضعفاء ہیں, ضعیف ہے. لیکن ضعیف ہونا یہ عام ہے اور غیر عادل ہونا اس کے مقابلے میں غیر عادل ہونا خاص ہے اس کے مقابلے میں. ضعیف تو آدمی ضبط کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, دیگر اسباب سے بھی ہو سکتا ہے, عدالت دوسری چیز ہے. ایک مسئلہ الحمدللہ یہ مکمل ہو گیا آپ کا. اب اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ اور ہوگا انشاءاللہ کل پڑھیں گے آپ کہ اگر کوئی عالم کسی حدیث کے مطابق عمل کرتا ہے فتویٰ دیتا ہے تو کیا مانا جائے گا کہ وہ حدیث اس کے نزدیک صحیح ہے اور اس حدیث کے روایت کرنے والوں کی گویا کہ وہ تعدیل کر رہا ہے یا نہیں مانا جائے گا؟ کل انشاءاللہ.